السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کل میں نے کہا تھا یا تو میں منتھلی پریڈکشن دوں گا یا جو راہو کیتو کی پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے زوڈیک سائن کا بتاؤں گا، پھر تھوڑا سا دنیا کا بتاؤں گا اگر وقت بچا تو، نہیں تو پھر وہ تو میں دیتا ہی رہتا ہوں ورلڈ کے حوالے سے۔ تو معذرت کے ساتھ اگر کہیں آپ تھوڑی سی رکاوٹ یا انرجی فیل کمی ہو تو معافی چاہتا ہوں ان ایڈوانس۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں، یہ راہو، یہ دو پلانٹ، یہ چھایا ہے، شیڈو ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سایہ ہے مگر پلانٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور ویدک جو ایسٹرالوجی اینشنٹ اس میں اس کے افیکٹ، بلکہ اب تو یورپ بھی اس کے انفلوئنس اور اس کے افیکٹس کو ماننے لگا ہے۔ تو جب یہ چینج ہوتا ہے نا، جب یہ کوئی بھی ہاؤس اپنا چینج کرتا ہے، ایک تو دنیا پہ اثرات آتے ہیں اس کے، ہر برج کے حوالے سے، یعنی 12 زوڈیک سائن کے حوالے سے مختلف قسم کے اثرات۔ یہ لیجیے گا کہ جو اینول پریڈکشن ہے، یہ جو منتھلی دیتا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ہر چیز کی الگ ہوتی ہے، لوگوں کو ہر چیز کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ویدک ایسٹرالوجی میں۔ تو اس چیز کو سمجھ اس کے حوالے سے کہ راہو اور کیتو لوگوں، آپ نے جو ہے پڑوس کی فلموں میں اور یہاں بھی سنا ہوگا، لوگ اس کا مذاق بھی مگر بہرحال یہ آپ کے ذائچے کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنس ہے پلانٹ پوزیشن میں۔ یہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ویدک ایسٹرالوجی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب اگر غلط بیٹھے تو پورا ذائچہ، پوری کنڈلی کو جو ہے جسے کہتے ہیں نشٹ کر دیتا ہے، یہ ڈیزاسٹر کر دیتا ہے۔ یہ تو میں اب آپ کو ٹرانزٹ کے افیکٹ بتاتا ہوں۔ دوسری چیز، آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی چلتا ہے ماں سوائے اس کے کہ جو ARY یوٹیوب پہ میرا مٹیریل پروگرام یہ دیتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جینوئن ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کانٹیکٹ، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب غلط ہیں، اور مجھے اپروچ کرنے کے لیے کون سے نمبر ہیں وہ ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ لوگ پورا پروگرام دیکھ لیں یا آخر کا دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو نمبر پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دوسری، لوگوں نے کہا تھا کہ ہمایوں بھائی آپ اپنی کلیکٹ کر کے، میں آپ لوگوں کی محبت کا جو ہے ممنون ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے کلپ کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کلپ کتنے منٹ کے بننا ہے؟ 9 منٹ کے کلپ بننا ہے۔ اب میں اس میں کیا کاٹوں، کیا لگاؤں؟ ہر چیز اللہ کے پنٹن پاک سب پہ جو باتیں بولی ادھر اور نیوز پہ وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرائی، تو اب اس کو مجھے کرسپی کرنا پڑے گا، میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے صحیح کہا تھا، آپ کی محبت ہے کہ آپ اس کو ریلیز کریں، انشاءاللہ میں کروں گا اس کو۔ اب چلتے ہیں ہم ایریز والوں کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف راہو کی جو چینج ہوئے ہیں ان کی پوزیشن، صرف اس کے حوالے سے ہفتے پوری منتھلی دوں گا۔ اب یہ آپ کو، چونکہ یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ فور 18 منتھ ہیں، 18 مہینوں کے لیے اس کی پوزیشن چینج ہوتے، تو یہ 18 مہینے میں آپ کو ان چیزوں کا میں سٹیپ بائی سٹیپ 1 بائی 1 بتاؤں گا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے، یعنی برج حمل والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، اور جو بھی آپ کے ارد گرد حالات بن رہے ہیں اس میں فرچی سے اجتناب کیجیے گا۔ کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کوئی بھی تکلیف آئے تو ظاہر ہے انسان اپروچ کرتا ہے میڈیکل کے لیے، لیکن اس میں ایک خاص بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان 18 مہینوں میں کوشش کیجیے گا کہ کوئی قرض نہ لیں آپ، کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں قرض لے لیتا ہے تو پھر پھنس جاتا ہے۔ اور پلس اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثلا جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس میں اللہ نہ کرے رکاوٹ ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز، گھر کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی ٹینشن رہے گی، اپنے ممبرز کی رکھیے گا، امکان ہے کہ گھر میں تبدیلی ہو جائے۔ اب ہمارا برج ہے ٹورس، سور والوں کے لیے کہوں گا تھوڑا سا رشتہ داروں سے آپ کی مخالفت بنے گی، بنے ہوئے کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی، پرابلم آ سکتی ہیں۔ اچھا،
ویسے تو دوسری پوزیشنیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں انسان کو انسین فیئر ہو جاتا ہے، یعنی ایک انجانا سا خوف دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا سوچ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے، فلاں آدمی یہ نہ کرتے، یہ آتی ہے دماغ کے اندر فیلنگ میں۔ ایک اچھی بات یہ ہوگی کہ اچانک آپ کو فائنینشیل گین ہو سکتا ہے، یعنی پیسہ بینیفٹ مل سکتا ہے، کوئی بہت عرصے سے رکی ہوئی چیز مل سکتی ہے، اور اپنی لائف اگر آپ کی موجود ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وائف کو کہ میرے لیے خیال رکھیے گا، حالانکہ اگر وہ ٹورس بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں عورت وائف کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ کچھ نزدیکی لوگوں سے، کوئی ریلیٹیو یا دوستوں سے آپ کو دھوکہ کا امکان بن سکتا ہے، مگر سفر کے امکان بنیں گے ماشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمارا جیمنائی برج جوزہ۔ برج جوزہ والوں کے لیے کہوں گا کہ تھوڑی سی لا حاصل قسم کی محنت رہے گی، آپ دوڑ دھوں گے مگر رزلٹ وہ نہیں ملیں گے جو آپ ڈیزائر کر رہے ہیں، اور ایک طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی رہے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی دوست، کسی رشتہ دار کی کوششوں سے کوئی مالی فائدہ ہو جائے، اور کوئی آپ کا جو بہت عرصے سے رکا ہوا کام تھا وہ اللہ تعالیٰ پورا کرا دے۔ یہ مختصر ہی ہوگا کیونکہ یہ تو تھوڑا سا میں بول رہا ہوں، وہ منتھلی پریڈکشن الگ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا چوتھا برج، برج سرطان کینسر۔ ان کو میں یہ کہوں گا کچھ اٹکے ہوئے کام، کچھ بگڑے ہوئے کام، کچھ وہ کام جو رکاوٹیں آئی تھیں رب العزت کے حکم سے ان میں بہتری ہونے کیا بنے گا۔ آپ کو کوئی فائنینشیل گین ہو سکتا ہے اللہ کے حکم ہوا تو، اور دوسرا آپ کو غیر ملکی سفر بننے کا بھی امکان بنے گا، اور غیر ملکیوں سے انٹریکشن یا تعلقات نان مسلم اور غیر ملکیوں سے کوئی بن سکتا۔ اب آپ کو خیال کس طرف رکھنا ہے؟ تھوڑے سے اپنے گھریلو معاملات کا خیال رکھنا، تھوڑا سا آپ کا جو یعنی جسے کہہ لیں طبیعت تھوڑی سی بے چین رہے گی، اور تھوڑا سا اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی ذہن ٹینشن، وہ تعلیم صحت کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے۔ اچھا اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنا اللہ آپ کو بھلا کرے پانچواں برج، یعنی برج اسد لیو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑی سی، اچھا خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے یہیں شروع کروں گا۔ ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ اب ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے میں کہوں گا تھوڑا سا، یہ دیکھیں اوور آل نہیں ہے لیکن یہ چیز کے امکانات ہیں۔ آپ کی کچھ گھریلو کاموں میں، کچھ آفیشیل پروفیشنل کاموں میں ذرا سی رکاوٹیں آئیں گی، کسی عزیز رشتہ دار سے کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے پیسہ آپ کو بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو جائے یا کوئی گھر کی تبدیلی ہو جائے، ایٹ لیسٹ کم از کم منیمم یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس رہائش کی زیبائش میں یا اس کا بہتر کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور میسر کرائے گا۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے چھٹے برج سملا یعنی ورگو والوں کو یہ کہوں گا جو آپ نے زندگی میں ایک توقع بنائی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ کام ہو جائیں گے، مگر تھوڑا سا جسمانی تکلیف یا جسم کے اندر کوئی ہڈی کا پرابلم یا چیسٹ کا یہ پورشن تھوڑا سا متاثر ہو سکتا ہے، پیٹ سے لے کے سینے تک کا، وہ خیال رکھیے گا، مگر اللہ تعالیٰ اوور آل آپ پر مہربان ہے۔ اللہ تو سب پہ مہربان ہے، لیکن یہ علم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں حتمی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ بینیفٹس کم ملیں گے آپ کو اور خرچ زیادہ ہو جائے گا، اور تھوڑا سا دوستوں سے آپ کے یا عزیزوں کے ساتھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ
جو کل تک آپ کے بڑے قریب تھے، ہو سکتا ہے تھوڑا ہیلپ کریں، مگر وہ چیزیں جو لانگ رن میں ہوں گی، یعنی جن کے لیے یہ ریپڈ رزلٹ نہیں آنا، ذرا ٹھہر کے آنا ہے، ان کاموں میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور ذرا کوشش کریے گا اپنی سراؤنڈنگ میں، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب انسان کے کسی نہ کسی سے ڈفرنس پیدا ہو جاتے ہیں، یا اللہ نہ کرے جھگڑے کی نوعیت بنتی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، بٹ بہرحال ایک امکان ہے، اور سفر کا بھی امکان بنے گا بحکم اللہ۔ اور اس کے بعد 8واں برج ہمارا 8واں زوڈیک سائن ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کا بہت ساری پلانیٹری پوزیشن ویسے بھی اچھی چل رہی ہے، مگر یہ وقتی طور پہ تھوڑی سی آپ کو رکاوٹ دے گا، اور آپ کو اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہو، لیکن میگرین یا کے درد کی تکلیف کی شکایت ان 18 مہینوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ پلس آپ کو اللہ بھلا کرے اپنی مسز کے ساتھ یا وائف ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ تکرار مت کیجیے گا، کیونکہ جب یہ پوزیشن کا انفلوئنس ہوتا ہے نا، تو انسان کے اندر ایک گرمی پیدا ہونے لگا۔ آپ نے چاند کو دیکھا ہے نا، جب بھی سمندر کو اچھالنے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہت بول چکا ہوں۔ اسی طرح ان کے اللہ تعالیٰ کے اثرات پیدا کیے ہیں۔ یقین صرف اللہ پہ رکھیں، جیسے میٹالوجی ہے، جیسے فزکس ہے کہ یہ چیز یہ ہوگی تو اس سے یہ ہو سکتا ہے، تو بس ایک علمی اندازہ ہے، باقی عالم الغیب اور حتمی ذات میرا رب العزت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھا ہے۔ ویسے آپ کے فائنینس چیزیں صحیح چلتی رہیں گی، کچھ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے اور کچھ اخراجات زیادہ ہو سکیں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج، جس کو ہم کہتے ہیں سیکٹیریس پاس، آپ لوگوں کو یہ کہوں گا، یہ تو ضرور ہوگا کسی دوست عزیز کی وجہ سے آپ کو اچانک کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی خوشی مل جائے، اور سفر میں کوئی کامیابی ہو جائے، گھر کے اندر کسی سے آپ کے تعلقات جو بہت عرصے سے کشیدہ تھے ان میں بہتری ہو جائے، اور تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ جاب یا ملازمت میں تو آپ نے فیتھ کے اندر کسی کو فائنینشلی اللہ کے نام پہ سپورٹ کرنا ہے تو بلا جھجک کریں، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج کر دوں گا تو یہ مجھے واپس کر دے گا، تو ذرا مکتا ہے، ذرا فائنانس کا بھروسہ کم کیجیے گا، اور خالصتاً قربت اللہ کریں تو پھر یہ تمام چیزیں ان سے اوپر کی چیزیں ہیں وہ۔ اور مجھے لگتا ہے مذہبی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے بحکم اللہ۔ مذہبی سفر میں مسلمان کے لیے تو حج عمرہ زیارات ہیں، غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو سوچ لیں، تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ العزیز سیجیٹیریس والوں کو ایک تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا، جو انہوں نے ابھی تک تکالیف یا پرابلم اٹھائے نا، اس میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں؟ اگر یا بریک لے لیں پہلے، پھر بیچ میں روکنا پڑے، اس سے بہتر۔ اچھا، تو دوسری چیز ہو سکتا ہے ایک برج کا اور ہو سکتا ہے، ابھی باقی اگلے اس پہ ہوگا۔ 10واں ہمارا برج ہے کیپریکون۔ اب کیپریکون والوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایک تو آپ کی 67 بھی چل رہی ہے، اوپر سے پلانیٹری پوزیشن کوئی ایسی خاص نہیں ہے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ بچوں کی تعلیم میں تھوڑے سے مسائل آ سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کچھ عزیز رشتہ داروں سے یا دوستوں سے کوئی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پراپرٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ہو جائے، اور اچانک کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو مالی فائدہ پہنچا دے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں نے اور آبزرو کی ہے، اور میری ریسرچ ہے، کہ جب یہ راہو کہتے کہ یہ پوزیشن آتی ہے نا، تو اس کے اندر ایک بڑا عجیب کھیل ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم یا غیر ملکی انسان سے آپ کو، یعنی میں کیپریکون والوں کی بات کر رہا ہوں، اچانک فائدہ ہو جائے، اچانک کانٹیکٹ بن جائے، یا اچانک آپ کو وہ کوئی پازیٹیو رسپونڈ کرے گا، باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ تو کیپریکون والوں کو باوجود اس کے کہ تھوڑے ان کے پرابلم کا ٹائم ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ نہ کچھ سکھ ضرور ملے گا۔ تو خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد باقی عروج کے حوالے سے بتاتا ہوں۔
خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں دیکھیں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آخر میں بھی عرض کرتا ہوں کہ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ، ان پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، نہ میں سوشل میڈیا پہ کرتا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ جو یہ میرا شو ہوتا ہے وہ ARY اس کو یوٹیوب پر ڈالتا ہے. بس اس حد تک میرا تعلق ہے. تو باقی سب اس پہ دھوکے باز اور بدعنوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ٹھگتے ہیں، تو آپ اس پہ اپروچ نہ کریے گا. اب ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوئی بھائی بہن سے آپ کا تنازع ہو سکتا ہے، یعنی کوئی مت بھیڑ ہو سکتی ہے. کاروبار میں کوشش 100 کی کریں گے، رزلٹ آپ کو 60%، 65% مل جائے گا. چلیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور ایک چیز یہاں پہ ہوگی کہ آپ کا ایک تو ہوتی ہے جسمانی طاقت اور ایک ہوتی ہے آپ کا سوشل انفلوئنس. تو اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اگر آپ بہت عرصے سے بیرون ملک سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کوئی کامیابی عطا کر دے. ویزے کے حوالے سے، ریزیڈنس کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز کہ جب ان 18 مہینوں کے آخری وہاں سمتھنگ سرپرائز آپ کو ہوگا، سمتھنگ ول بی نیو. ہمارا 12واں مگر ایک نیگیٹو بھی ہے کہ اپنے ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا. کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ، چوٹ چھوٹی موٹی، جسم کو تکلیف پہنچنا، بلیڈ کرنا، یہ امکان بنتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انسانوں پر رحم کرتا ہے. اللہ نے چاہا تو میرے رب کے حکم سے، پنجتن پاک کے صدقے، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. دوسری چیز، خواتین و حضرات، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 5. دیکھیں اب یہ دنیا میں کیا ہوگا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو. سازشی عناصر کھل کے سامنے آئیں گے، لوگ اسکینڈلائز ہوں گے. خاص طور پہ یہ صرف میں اپنے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری اوورآل گلوبلی بات کر رہا ہوں. پلس عورتوں کو اپنے ہارمونز اور نسوانی بیماریوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تیسری چیز، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تو میں بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، 2 گروپ بنیں گے، اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، ادھر یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو آپ ایگریویٹ ہوئی، خاص طور پہ یہ ریجن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور پلس یورپ کے اندر فائنینشلی کوئی، اللہ نہ کرے، میں کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، کوئی بہت بڑا ڈینٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پچھلے سال کہا تھا نا، ایک جراثیم آئے گا اور پوری دنیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. جو بھی میرے ریگولر شوز دیکھتے ہیں وہ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں یہ بات. اور اس دفعہ اللہ نہ کرے میرا رب، میں تو سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے مانگتا ہوں اور میرے ملک پہ اللہ رحم فرماتا ہے، کرم کرتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کرونا بھی پرانی بیماری ہے، ٹائیفائڈ یا کوئی ایسا جراثیم جو بہت دنوں سے، فلو بھی ہو سکتا ہے، کوئی سلیپ کیا ہوا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. دوسرا، فصلوں کے اندر، کراپس کے اندر، اس ایریے میں کوئی کیڑا، کوئی نیا چیز ایسی اللہ نہ کرے لگ سکتی ہے. تو مجھے نہیں پتا اس دور میں کس کا کراپ ہوتا ہے، یہ ٹائم جو ہے کاٹن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو خیال رکھنا چاہیے. اور پلس ہیں تو بہت ساری باتیں، لیکن پھر وہ اینول پریڈکشن کا مزہ نہیں آئے گا اگر ابھی بول دیا. ہاں ایک بات ضرور بولوں گا، آپ کو پڑوس کے اندر بہت ساری اٹھتی بھی نظر آئیں گی. اور اگر میرے رب کا حکم ہوا تو وہ لوگ جو پاکستان کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے رب کے حکم سے ان کے منہ پہ اللہ تعالیٰ پڑا دے گا.
یہ بڑی عجیب چیز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی دیکھیے گا، ڈیٹیل اس پہ سال کے اینڈ میں بولوں گا۔ تو خواتین و حضرات، ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں۔ لوگوں نے میرے نام سے فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک، آپ ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30 تک مجھے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ میرا آفس ہے جہاں بیٹھتا ہوں، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کے نمبر ہیں میرے ساتھ بتا رہا ہوں 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 021685021۔ تو ان دو نمبر آج میں کیجیے، باقی منڈے سے سیٹرڈے تک کال کر سکتے ہیں، اور فار پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرے سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ حضرات یا اوورسیز سے مجھے کال کریں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اسسٹنٹ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ باٹم پہ IMO پہ ایک نظر دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ تو بس یہ دو نمبر ہیں، اور دوسری چیز 3 بجے کے بعد منڈے سے دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 تک کال کیجیے گا۔ اور ایک چیز میں بولنا بھول گیا تھا، آپ کو ماشاءاللہ سے کشمیر میں دیکھیں، جب صرف آئے تھے برہان وانی رحمۃ اللہ علیہ تو میں نے شہید، تو میں نے کہا تھا یہ وہ لڑکا ہے جو کشمیر کے اندر روح پھونک دے گا، اور جب وہ شہید ہوئے تو میں نے کہا اب ایسا چراغ جل گیا ہے کہ اس کو کسی کا باپ نہیں مٹا سکتا۔ قرض ہوتے ہیں شہیدوں کے بھی، اللہ تعالیٰ بڑا شرم والا ہے، وہ شہید کا قرض نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ کشمیر میں بھی آپ کو پازیٹیولی کچھ چیزیں محسوس ہوں گی، پھر آگے پروگراموں میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو ہر قسم کی آفت، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت میں آپس میں محبتیں پیدا کر دے، اور پاکستانی ادارے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے ایجنسیاں ہوں جو ہماری دفاعی ایجنسیاں ہیں، چاہے ہماری عدلیہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا کرم کر، اور ان کو کسی بھی بری گھڑی یا بری سازش سے میرے اللہ پنجتن پاک کے صدقے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔